والدین ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کی ایک ترتیب بنائی ہوتی ہے، جیسے جس کی ذمہ داری ہوگی ویسی اس کی ترتیب۔ اس امت کو اللہ پاک نے 2 ذمہ داریاں نصیب فرمائی ہیں، ایک یہ کہ ہم میں سے ہر ایک وہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نسبت ہے، تو اللہ کے بندہ ہونے کے اعتبار سے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کو پورا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ جو کرنے کے کام بتائے گئے ہیں ان کو کرنا، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا۔ مستقل ایک زندگی ہے یہ دین والی۔ ایک گزارش ہے کہ بھائی بیٹھ جائیں، یہ فوٹو لینا، یہ چیزیں ہمارے اس مجمع کے مناسب نہیں، ویسے بھی مناسب نہیں اور ٹھیک نہیں۔ رحمت کے فرشتے اس سے چلے جاتے ہیں۔ جس گھر میں فوٹو ہو، کتا ہو، رحمت کا فرشتہ میں ان کو کرنا، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا، کیونکہ اللہ یہ جسم، یہ اعضاء و جوارے، یہ دل، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ دل، یہ آنکھ، کان اللہ نے دیے ہیں، ہمارے پاس امانت ہے چند دن کے لیے، کوئی ذاتی چیز نہیں ہے ہماری، اللہ نے ہمیں یہ دیے، یہ امانت ہے، اور مستقل اس کا حساب لیں گے، پوچھیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا گیا جائے گا کہ کان کو کیسے استعمال کیا، آنکھ کو کیسے استعمال کیا، اس دل کو کیسے استعمال کیا، کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس نے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس میں میری مرضی نہیں چلے گی کہ یہ میرا دل ہے، میری آنکھ ہے، میرے کان ہیں، میرے ہاتھ پاؤں ہیں، میرے پاس تو امانت ہے چند دن کے لیے، جس نے دیے ہیں اس کی مرضی چلے گی اس میں، وہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق ان سارے اعضاء و جوارے کو استعمال کرنا۔ تو ایک نسبت تو ہماری یہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے ان سارے استعمالات میں، دل کا استعمال اور جان کا استعمال اور مال کا استعمال، مستقل یہ 3 استعمال ہیں۔ رات بھی عرض کیا تھا دل سے اللہ کیا چاہتے ہیں اور دل کدھر ہو آدمی کا، اعضاء و جوارے سے کیا اعمال نکلے، اور جو مال کی ایک نعمت اللہ نے عطا کی ہے یہ کیسے ہو، اس کا استعمال کیا ہے، جو اللہ نے اوامر عطا کی ہیں اس مال کے متعلق، کہ اگر مال ہے، صاحب نصاب ہے تو اس کی زکوٰۃ، زمین ہے اس کا عشر، بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حکم اس کا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، معمولی کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب زمین کو بنایا یہ کانپ رہی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے پہاڑ اس پر میخوں کی طرح گاڑ دیے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اس سے بھی کوئی طاقت والی مخلوق ہے، اتنی مضبوط یہ پہاڑ؟ تو بتایا گیا کہ ہاں، لوہا ہے جو اس کو بھی توڑ دیتا ہے، کہ اس سے بھی کوئی طاقت والی مخلوق ہے، کہ آگ ہے جو اس کو بھی پگھلا دیتی ہے، اس سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اس سے بھی کوئی طاقت والی مخلوق ہے، کہ ہوا ہے وہ پانی کو بھی اڑا دیتی ہے، اس سے بھی کوئی طاقت والی مخلوق ہے۔ تو بتایا گیا مومن کے دائیں ہاتھ کا وہ صدقہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ جو کیا ہوا عمل ہے، صدقہ،
اتنی طاقت ہے جو ان سارے پہاڑوں میں اور آگ میں اور پانی میں اور مٹی میں اور ہوا میں وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اوامر ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ جب یہ امر زندہ ہوتا ہے تو ہر قسم کی خوشیاں، محبتیں، الفتیں یہ پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ اللہ کا امر ٹوٹتا ہے کوئی تو پھر ایسی بڑی تباہیاں آتی ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کس کا ہے؟ خالق اور مالک کا امر ہے، وہ تو بڑا عظیم امر ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کے اندر کہ جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، جان کی، مال کی، دل کی، اس میں دیکھیں کہ جس منعم نے یہ انعام دیا ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ اپنی چاہت، ماحول سے متاثر ہو کر یہ کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ اس کی جان، مال اور صحت کو تباہ کرنے والی ہے۔ آپس کی دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں اس سے پیدا ہوں گی، اور محبتیں کب ہوں گی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جب ایمان اور اچھے عمل ہیں تو اللہ پاک ان لوگوں کے دلوں کے اندر آپس میں محبتیں پیدا کر دیں گے۔ اب یہ نفرتیں ختم ہوں، عداوتیں ختم ہوں، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں اور ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائے، ہر ایک کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اب یہ خیر خواہی کا جذبہ ہر موقع پر یہ غالب آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خیر خواہ ہیں، مکے والے آپ کے بدخواہ بنے ہوئے تھے، اللہ پاک نے آپ ہی کو غالب بنا۔ چاہے دوسرا ہمارے بارے میں بری سوچ رکھے، ہماری سوچ اس کے بارے میں خیر کی ہو کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ اس نیت کے ساتھ آپس کے معاملات، ایک دوسرے سے ملاقات، یہ چیزیں دنیا آخرت میں برکتیں اتارنے والی کہ یہ پوری بستیاں، پورا علاقہ ایسا ہو، آپس کی الفتیں اور محبتیں ہوں، نفرتیں ختم ہوں، یہ سارے استعمالات ٹھیک ہوں، تو پھر یہ زندگی دیکھیں گے کہ ایک جنت کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ اصل چیزیں یہ ہیں۔ تو پہلی نسبت ہماری یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو زندہ کرنا، خود بھی عمل کرنا، دوسرا بھی، اور دوسروں کو اس پر لانا۔ اس کے ساتھ دوسری نسبت کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخر تک اب آپ ہی کی نبوت چلے گی، آپ کا ہی دین اور آپ کی شریعت چلے گی، اور اس نسبت سے پھر اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ یہ ایک بہت بڑی نسبت نصیب ہوئی ہے، آگے دوسروں تک اس دین کو پہنچانا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے فضل و کرم فرمایا، یہ ہمارا جمع ہونا اسی نسبت سے کہ ان دو ذمہ داریوں کو ہم اپنی ذمہ داری اور زندگی کی ترتیب ہماری اس اعتبار سے ہو۔ یہ جو سارا عرض کیا گیا ہے، نکلنے کے زمانے کے اعمال، اپنے مقام کے اعمال، تو ساری زندگی اس پر آ جائے۔ تیار ہیں جی اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ اصل مقصود یہ ہے، یہ نکلنا بھی ایک کام کے لیے۔ ایک علاقے والے رمضان مبارک میں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اپنی کارگزاری سنائی کہ جی اتنی جماعتیں سے روزے کی، اتنے چلے کی، بڑا خروج ہوا ان کا، اور الحمدللہ یہ ایک ضرورت ہے نقل و حرکت کہ امت نقل و حرکت دین کے لیے کرے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روز مرہ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ہے سے روزے کی جماعتیں، چلہ 4 مہینہ بیرون کی اور مقامی اعمال سارے پورے ہو رہے ہیں، خوب جماعتیں نکل رہی ہیں، کوئی ہماری روز مرہ کی زندگی بھی بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی؟ تجارت جس ڈگر پہ پہلے کر رہے تھے اسی میں، بازار والے جیسے چل رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی،
ذمہ دارہ جیسے دوسرے کر رہے ہیں غلط طریقوں پہ، ہم بھی ویسے ہی، ملازمتیں جیسے اور انداز سے ہو رہی ہیں ہماری بھی ویسی۔ کوئی اس نقل و حرکت سے، اس خروج سے، مقامی محنت سے اور بیرون کی محنت سے، نقل و حرکت سے کوئی میری زندگی بھی بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی؟ مقصود پورا دین ہے، جیسے عرض کیا جاتا ہے کہ پورا دین، وہ ان صفات پر محنت کرنے کی وجہ سے تو جہاں پر بھی ہم ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا چیزیں ہیں جو اللہ کی پسند کی ان کو میں نے اختیار کیا، اور وہ کیا چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں لیکن ابھی تک میری زندگی کے اندر ہیں، تو اب کیا حال ہوگا۔ مستقل اپنے اوپر ایک نگاہ ہم نے رکھنی ہے۔ پہلے اپنی زندگی مقصود ہے، ساتھ یہ ہے کہ دوسرے بھی اس پر آ جائیں، اس کے لیے دعوت ہے، اور مجھے بھی یہ حقیقت نصیب ہو جائے، اس کے لیے دعوت ہے۔ تو کوشش فرمائیں گے جی اس کی، ہم اپنی ہر چیز علماء کرام کے سامنے رکھ کر ان سے پوچھ کر چلے، ماحول سے متاثر ہو کر نہیں۔ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اس سے، جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ختم کہ جی کچھ زیادہ مل جائے گا، کچھ ہو جائے گا، برکت ہی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ جو ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اس کی وجہ 80% گناہ حرام کمائیوں کی وجہ سے۔ 100 گناہ ہو رہے ہیں، 80 کی وجہ کیا ہے؟ حرام کمائیاں ہیں، اور باقی 20 کی وجہ اور وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ اندر گندا لقمہ گیا، گندا خون پیدا ہوگا تو جسم سے گندے اعمال نکلیں گے، اور پاکیزہ حلال لقمہ اندر گیا، پاکیزہ خون پیدا ہوگا، جسم کے ہر عضو سے پاکیزہ اور وہ عمل جو اللہ کو پسند ہوں گے وہ نکلیں گے۔ تو اس محنت سے مقصود ہماری زندگی بدل جائے، جس پر پہلے تھے اس کو چھوڑنا ہے، اور اب یہ عملی زندگی یہ ہے اصل۔ ہمیں بھی اس سے فائدہ، آگے جہاں جائیں گے، نقل و حرکت جہاں تشکیلیں ہوں گی، جن صفات والے جہاں جاتے ہیں وہ صفات پھیلتی ہیں۔ تو اس کو ہر ایک اپنے بارے میں اس کی محنت کرنا اور فکر کرنا، اور آگے اللہ پاک سے مانگنا بھی۔ یہ ساری محنت ہے، جو یہ نقشہ اور ترتیب بتائی گئی، یہ ایک نقشہ ہے، مقامی کام ہے اور بیرون کا کام ہے۔ حقیقت ڈالنے والے اس کے اندر اللہ کی ذات ہے کہ یہ ہم بھی مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق، کرنے والے صرف ایک اکیلے اللہ ہی ہیں۔ اللہ سے مانگنا اپنی محنت کی اور اپنی نفی کرتے ہوئے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں۔ ساری مخلوق جمع ہو جائے اور اپنی پوری طاقتیں لگا دے، جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے، یہ جتنے عمل ہو رہے ہیں مستقل ایک اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ 500 سال تک ان کی فقہ بھی چلتی رہی، جیسے آج 4 اماموں کی فقہ چل رہی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ 500 سال تک ان کی فقہ بھی چلتی رہی۔ اتنے بڑے آدمی وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینوں کی ہو گئے ہیں تہجد سے معرومی ہو رہی ہے۔ تہجد کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ تو توفیق ملے گی تو تہجد پڑھیں گے۔ ان کی کوششیں تو اتنی زیادہ ہیں، جتنی ہم فرض نماز کے لیے کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ کوشش کرنے والے ہیں، لیکن جب تک توفیق نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نگاہ اللہ کی طرف سے ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیا گناہ ہو گیا تھا؟ تو فرمانے لگے ایک آدمی رو رہا تھا تو میں نے دل میں ہی اس کے بارے میں یہ خیال کیا یہ ایسے ہی ریاکار ہے،
دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، زبان پر نہیں لایا. تو دوسرے کے بارے میں یہ بدگمانی اتنے بڑا اس کا اثر، برا اثر اور نحوست ہے کہ تہجد سے معروم ہی ہوگی. زبان پر یہ باتیں آ جائیں کہ ایسے ہی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ اندر کا معاملہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے آگے کتنی نحوست ہوگی اور کتنے اثرات برے پڑیں گے. تو محترم دوستو بزرگوں، مستقل ایک دین زندگی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عطا کر کے گئے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے کسی کی. بس ہمارے اندر یہ صفات آتی جائیں، آگے بڑھتے جائیں. جتنا آگے بڑھتے جائیں گے آگے ترقیات نصیب ہوں گے. اور مقصود ہمارا یہی ہے. یہاں کی زندگی تو چند روزہ ہے، روکھی سوکھی گزر جاتی ہے. چھوٹا بن کے آدمی زندگی گزارے، ہر جگہ پر آدمی کام کر سکتا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ چیز آدمی کے اندر آ جائے، اللہ پاک کام لیں گے. اور جہاں یہ آ جائے کہ میرے سے بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ ذات بڑی بے نیاز مستغنی ہے. یہ دین کے کاموں میں تو یہ چیز چاہیے، تواضع ہے. تو اللہ پاک ہمیں وہ تمام صفات نصیب فرمائے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش فرمائیں گے جی انشاءاللہ. تو جیسے یہ باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئیں، آج ہی سے ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہے. اپنے مقام پر کیسے عمل کرنا ہے، اپنا ذکر، تسبیحات، یہ باتیں سب کے لیے ہیں. تو آج ہی سے ان پر عمل شروع کرنا ہے. کیا خیال ہے جی؟ تیار ہیں؟ اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں جا کر سنانی ہے کہ آج ہی سے ہمارے گھر کے اندر بھی یہ چیزیں شروع ہو جائیں. اللہ پاک آسان فرمائے اور قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں.